اور اس کی بنیاد پہ پھر وہ ظاہر سلطنت عباسیہ 3 براعظموں میں پہنچی ہوئی تھی، پھر انہوں نے گن پوائنٹ کے اندر تلوار کے زور کے اوپر پوری دنیا کے اندر فقہ حنفی پھیلائی ہے۔ یہ جو آج کہتا ہے نہیں حنفی اتنے زیادہ کیوں ہے، وہ اس لیے زیادہ ہے بھائی، 700-800 سال بنو عباس کی حکومت رہی ہے، اس لیے وہ زیادہ ہے۔ فقہ حنفی کو اللہ رب العزت نے جو دنیا بھر میں عروج عطا فرمایا، قبولیت عامہ نصیب فرمائی، اس کی 4 بنیادی وجہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے خلوص سے کام کیا، اللہ رب العزت نے ان کے کام کو اتنا ہی عروج عطا فرمایا۔ نمبر 2، ان کے خلوص کی بنا پہ اللہ رب العزت نے اپنی رضا اور اپنے لطف و کرم، اپنے فضل سے ان کی تشریح کو دنیا بھر میں مقبول بنا دیا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں اللہ رب العزت کے کرم سے یہ ممکن ہوا ہے کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی 80% سے زیادہ اکثریت پچھلے 1250 سال سے فقہ حنفی پہ اعتبار کرتی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح پہ اعتماد کرتی ہے، اجتہادی مسائل میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات پہ اعتماد کرتی ہے۔ یہ دوسری بنیادی وجہ تھی کہ اللہ کی رضا سے یہ ممکن ہوا ہے۔ نمبر 3، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ قابل فخر شاگرد جنہوں نے فقہ حنفی کو آگے پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام محمد، حضرت امام ظفر اور حضرت امام حسن بن زیاد۔ یہ وہ افراد تھے جنہوں نے فقہ حنفی کے حوالے سے کتابیں لکھیں، ان کی تصنیفی خدمات ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ، قابل ترین لوگ، جن کے کام کو آگے بڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کا کام آگے نہیں چلتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ انفرادی خصوصیت ہے کہ آپ کے قابل فخر شاگرد انہوں نے آپ کے کام کو آگے بڑھایا۔ اور نمبر 4، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی جو فقہ ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ حکومت و عوام سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل اس فقہ حنفی میں موجود ہے۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں تو سلطنت بنو عباس میں بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل ہوتا رہا، فیصلے ہوتے رہے عدالتوں میں، سلطنت مغلیہ میں بھی ایسا ہوتا رہا، اور پھر سلطنت عثمانیہ اس میں بھی ایسا ہوتا رہا۔ تو پروپیگنڈا کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ امام ابو یوسف وہ سلطنت بنو عباس کے قاضی القضات بن گئے تھے، چیف جسٹس بن گئے تھے، انہوں نے گن پوائنٹ پہ اس کو پھیلایا، یہ ان کا جھوٹ ہے۔ وہ تو چلو سلطنت بنو عباس کے چیف جسٹس بن گئے تھے، تو سلطنت عثمانیہ کے تو آگے نہیں بن گئے تھے، تو سلطنت عثمانیہ میں بھی فقہ حنفی چھائی رہی، اور پھر سلطنت مغلیہ میں تو نہیں آئے تھے وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، لیکن یہاں بھی فقہ حنفی چھائی رہی ہے۔ 1250 سال سے الحمدللہ فقہ حنفی کو اللہ رب العزت نے عروج بخشا ہے۔ پروپیگنڈا کرنے والے آئے مٹ گئے، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کے عوض، ان کے خلوص کے عوض الحمدللہ ان کا آسمان عظمت پہ نام آج بھی چمک رہا ہے، اور دنیا امت مسلمہ کی اکثریت ان کی تحقیقات پہ اجتہادی مسائل میں اعتبار کرتی ہے۔ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں۔